بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ختم نبوت کورس شروع کریں گے۔ ہم آیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی تحقیقی تفسیر کریں گے۔ ہم پہلے آیت خاتم النبیین کی علمی تحقیقی تفسیر، پہلا آیت ہم پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب ہم اس کی شان نزول بیان کریں گے۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ عرب معاشرے میں یہ کبھی رسم موجود تھی کہ وہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس لیے پالک کو تمام احوال و احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور مرنے کے بعد وراثت، حلت و حرمت میں، رشتہ ناتا وغیرہ تمام احکام میں بھی حقیقی بیٹا ہی تصور کرتے تھے۔ جس طرح نسبی بیٹے کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح وہ لے پالک بیٹی کی طلاق یافتہ یا بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور صحابہ کرام نے بھی ان کو زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارث کی بیوی حضرت زینب سے ناچاکی ہو گئی اور انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح فرما لیں تاکہ اس قبیح رسم کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرما لیا تو مشرکین نے اعتراض شروع کر دیا کہ آپ نے اپنے بیٹی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس ایک فقرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین نے نبی علیہ السلام سے اس نکاح پر کر رہے تھے۔ اولین نکاح یہ ہے کہ اولین اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بھی بیٹے کی منکوح باپ پر حرام ہے۔ اس کا جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جس شخص کی مطلقہ سے نکاح کیا گیا وہ بیٹا تھا، کب کہ اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا۔ تم لوگ تو خود جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اعتراضات مشرکین نے کر دیا۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر قرآن پر کریں گے، یعنی آیت خاتم النبیین کی تفسیر القرآن بالقرآن کریں گے۔ قرآن پاک میں 7 جگہ پر ختم کے مادے سے الفاظ آئے ہیں، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ تو اس میں بھی ختم کا معنی آ گیا۔
دوسری آیت قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے۔ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تیسری آیت میں فرأیت من اتخذ الہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصیرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ترجمہ یہ ہے کہ پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا اور علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے راستے پر لے آئے؟ کیا پھر بھی تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ تو یہ اس آیت میں بھی ختم کا معنی مہر لگانا ہے، ختم کرنا ہے۔ 4 نمبر حدیث الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن ہم ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ چوتھی 5 نمبر حدیث 5 نمبر دلیل ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ اس میں بھی ختم کا معنی آ گیا ہے کہ اس کا معنی ہے مہر۔ ترجمہ ہے بھلا کیا یہ لوگ یہ یوں کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ کلام خود گڑھ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمے لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔ 6 نمبر دلیل قرآن پاک سے یسقون من رحیق مختوم۔ ترجمہ ہے اسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی۔ یہاں بھی مہر کا معنی آ گیا۔ 7 نمبر حدیث ختام مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اس کی مہر بھی مشق ہوگی اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر لہجانا چاہیے۔ تو یہ ان 7 جگہوں پر ختمہ کا معنی میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اندرونی والی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر والی اندر نہ جا سکے، یہ اس ختمہ کا معنی ہے۔ مثلا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اب ایمان ان کی دل میں داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کی دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث آیت میں بھی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اب دائرہ نبوت میں نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دائرہ نبوت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اب ہم تفسیر خاتم النبیین بالحدیث کریں گے کہ اس آیت کا تفسیر حدیث پر کریں گے۔ تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
دوسرا روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکے ہیں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ کوئی رسول ہے. اور روایات بھی بہت زیادہ ہے اس میں. اب ہم خاتم النبیین کی تفسیر صحابہ کرام سے کریں گے. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے اور اسے مکمل کر دے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے تو میں آیا تو اس اینٹ کو مکمل کر دیا، یعنی وہ جگہ ہم نے مکمل کر دیا. دوسرے وخاتم النبی لأنه ختم النبوة ای تممها بمجیئه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر نبوت کو تمام فرما دیا. اسی طرح اور احادیث بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور